نہیں اس کے خدا اس کا نہیں ہوتا، خلوص دل سے جو اسلام کا بندہ نہیں ہوتا، نبی ہوتے نہیں اس کے خدا اس کا نہیں ہوتا۔ نہ ہوتی میرے آقا کو اگر معراج جسمانی، نہ ہوتی میرے آقا کو اگر معراج جسمانی، تو پھر قرآن میں سبحان الذی اسریٰ نہیں ہوتا، تو پھر قرآن میں سبحان الذی اسریٰ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ آج کے اس نعتیہ انجمن مقابلے کی ججمینی کرنے والے دونوں عالم دین اور اسٹیج کی تشریف فرما تمام معزز سامعین، سامنے بیٹھے ہوئے تمام پیارے اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنی پڑھیے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا محمد وعلى آل سیدنا صلو علیہ صلاۃ اللہ علیہ حبیبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب مل کر نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیض و برکت کے واسطے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس بات کے لیے انجمن صابریہ محلہ نواپورہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے نعتیہ مقابلے کے لیے جو جج صاحبان کا منتخب کیا ہے، یہ بہت ہی بہترین انتخاب آپ لوگوں نے کیا ہے۔ آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کی خبر مجھے رہتی نہیں، اور خبر لینے کے لیے میرے پاس فرصت نہیں، اور الحمدللہ جب میں اسٹیج پر آیا اور میں نے یہ دونوں عالم دین کو جو ہمارے بڑے ہی عزیز میں ہیں، خاص میں ہیں، اور اکثر ملاقات سلام دعا وغیرہ ہوتی رہتی ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ تشریف لانے والے ہیں، مگر الحمدللہ آپ دونوں عالم دین کی زیارت ہوئی، اس کے لیے میں انجمن صابریہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ اسی طرح ہر سال نعتیہ مقابلہ کرو تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، نمبر دینے کے لیے، یہ کبھی داڑھی لنڈوں کو بلا لیتے ہو، کبھی فاسقوں کو بلا لیتے ہو، اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے گستاخ ہیں، ان گستاخوں کو آپ لوگ لا کر کے دکھا دیتے ہو، ان سے فیصلہ ہے۔ آپ اسی طرح ہر سال جسے بھی بلاؤ، بادشاہ آدمیوں کو بلاؤ، اور عالم دین ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جانتے ہو یہ لیلا اور مجنون کے شان میں کہے ہوئے اشعار نہیں ہوتے ہیں،
کہ اوپر نیچے جو بھی چاہو بول دو. یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کے اشعار ہیں کہ جس کو لکھنا اور تلوار پر چلنا سمجھو بڑا بڑا. سبحان اللہ. جب عالم دین ہوگا تو اسے سب پتہ ہوگا کہ شعر کے اندر شعر کہنے والے نے کہیں پر شریعت کی حد کو تو نہیں توڑا ہے، کہیں پر نبی کی شان میں کمی تو نہیں کی ہے، کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف جو جملے ہیں ان جملوں کا، ان لفظوں کا استعمال تو نہیں کیا ہے. عالم دین یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے اور وہ اسی حساب سے اس پر جو ہے فیصلہ لیتا ہے. مگر جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا تو وہ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھو، بڑی اچھی بات. اور دوسرے میں آپ نے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی محلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کو منانے کے لیے اور ان کے نام کی محفل کو قائم کرنے کے لیے اس سال بھی آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے محلے کے تمام بڑوں ذمہ دار سرپرستوں کی جو ہے قیادت میں اس پروگرام کو اپنے علاقے میں منعقد کیا. آنے میں چونکہ کافی زیادہ تاخیر مجھے ہو چکی ہے اور انجمنیں بھی آ چکی ہیں، لہذا میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. تھوڑے سے وقت میں یہاں سے چلا جاؤں گا. بس اتنی گزارش اور بھی کروں گا کہ ہمارا اسٹیج ہمارے محلوں کے بڑے اور بزرگوں سے خالی پڑا ہے. اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ لوگ یہاں پر آئے. پتہ نہیں کس چیز سے وہ لوگ اسٹیج پر آنے سے ڈرتے ہیں. جناب حاجی مبین صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، حاجی عبدالسلام صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمارے حاجی عطی الرحمان صاحب عرف لالا بھائی وہ تو ہر سال سامنے گئے. آپ لوگ ہمارے محلے کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں. یہ نوجوان آپ کے لیے ان کو سجائے ہیں، آپ آ کر کے یہاں بیٹھیے تاکہ ہمارے محلے کے تمام نوجوانوں کی جنہوں نے یہ محبت سے اس محفل کو سجایا رچایا بسایا ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ خوش ہو اور آپ ان کو اپنی دعاؤں سے نوازیے. تو میں محلے کے بڑوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے گھر میں سے سن رہے ہیں تو تھوڑی دیر 1 گھنٹے 2 ہی گھنٹے کے لیے تشریف لائیے. نوجوان بچے آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آ کر کے تشریف لائے، ان کی حوصلہ افزائی کریں. ایک مرتبہ سب مل کر کے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعتیہ پروگرام کا یہ اسٹیج ہے، چند اشعار مجھ سے بھی سن لو. سے ان علماء کرام کی دعا سے میں مہینے والا نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے پورے سال پروگرام کرتا رہتا ہوں. مگر اس مہینے میں اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ بلا ناغہ روز پروگرام کرتے کرتے ایسے ہی آواز کا 12 بجا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ جان ہی رہے ہو، سب کو پتہ ہے 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہی آ رہا ہوں. مگر پھر بھی آپ کی محبت میں آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ اشعار آپ بھی پڑھ دیجیے تو میں پڑھ دیتا ہوں. محبت کے ساتھ سن لیجیے. ایک مرتبہ سب محبت سے اللہ کی پاکی بیان کر دیجیے. کہیے سبحان اللہ.
زندہ باد ماشاء اللہ سبحان اللہ شعر کی سماعت فرما لیجیے عقیدے کا شعر ہے ایک بار امامت والا سب میرا آخری شعر محلہ نوابپورہ کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے سماعت فرما لیجیے. آخری شعر ہے خوش فہمیوں کے تاج
پہ سجدوں کو اپنے رکھ خوشی فہمیوں کے تاج پہ اپنی نماز رکھ خوش فہمیوں کے تاج پہ اپنی نماز رکھ خوش فہمیوں کے تاج پہ سجدوں کو اپنے رکھ جنت تجھے ملے گی پتا جنت تجھے ملے گی بدولت رسول کی ہو جائے گی نصیب زیارت رسول کی اللہ کر رہا حفاظت رسول کی اللہ کو پسند ہے شرکت رسول کی جنت تجھے ملے گی بدولت رسول کی سپنے کھلے نظر سے امام رسول کی سبحان اللہ ماشاء اللہ سب دیکھ لیں نظر سے امامت رسول شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی اس محفل کے اندر جس موضوع پر میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے درود و سلام. درود و سلام. میں نے قرآن مجید کے 22ویں پارے سے ایک آیت کریمہ کی جو بہت مشہور آیت کریمہ ہے، جب وہ آپ پر پڑھی جائے آپ کے سامنے تو اس کو سننے کے بعد آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. جب بھی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی جائے، یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی نمازوں میں دعا میں پڑھتے ہیں تو تمام مقتدی فوراً درود پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نماز کے لیے کہا اے ایمان والو نماز پڑھو. مگر اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ ارے بولو نا یار، اللہ نماز پڑھتا ہے؟ اللہ نماز نہیں پڑھتا. ہم سے کہا تم نماز پڑھو، تم نماز قائم کرو. اللہ نماز نہیں پڑھتا کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے. ہم عابد ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے. اللہ کہتا ہے ایمان والو روزہ رکھو، مگر خود اللہ روزہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اللہ نے ہم سے کہا سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکات، مگر اللہ زکات دیتا ہے؟ نہیں. اللہ زکات ہمیں دینے کے لیے کہا، خود زکات نہیں دیتا. اللہ نے کہا حج کرو، اگر اس گھر تک جانے کی تمہارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، بندو اس گھر کا، میرے گھر کا حج کر. مگر خود اللہ حج نہیں کرتا. ہم سے کہا قربانی کرو میرے لیے، مگر خود اللہ قربانی نہیں کرتا. اللہ بندوں سے کہتا نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتا. اللہ کہتا بندوں سے روزہ رکھو، خود روزہ نہیں رکھتا. اللہ کہتا بندوں سے حج کرو، خود حج نہیں کرتا.
اے اللہ سب تو ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، کوئی ایسا بھی کام ہے جو تو خود بھی کرتا ہو؟ اے اللہ ہم بندے ہیں تیرا حکم ہے سب مان رہے سب کر رہے مگر مولا تو بھی کچھ کرتا ہے جو خود بھی کرنا ہو اور بندے سے بھی کہنا ہو، بندے تو بھی کر۔ فرمایا ہاں ایک کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ جب میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں اے بندوں میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، تو میں خود اپنے محبوب پر پہلے درود دیتا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا اسعد ربانی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، مطلب اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب ان پر درود و سلام بھیجا کر۔ درود و سلام بھیجا، اپنے نبی پر خوب درود پڑھو اور اپنے نبی پر خوب سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، صرف درود نہیں، درود و سلام، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اور جانتے ہو جب امتی اپنے آقا پر درود پڑھتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جب میرا کوئی غلام امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ، آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر چھوٹا، آپ نے جیسے ہی پڑھا جانتی ہو آپ کو کیا ملا؟ آپ کی 10 آپ کے نام اعمال میں 10 نیکی ملی۔ آپ نے پڑھا ایک مرتبہ، اللہ نے کیا کیا؟ 10 نیکی عطا فرمایا، 10 گناہ مٹا دیے، سبحان اللہ، 10 درجہ بلند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے مصطفیٰ جانے رحمت مدینے والے آقا کو یاد کر لیا، کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو 10 نیکی بھی دی، 10 گناہ مٹا دیے، 10 درجے بلند کر دیے، سبحان اللہ، 10 درجے بلند کر دیے۔ کیا کہنے پر؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یا آپ نے کہا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آپ نے کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی بھی درود شریف آپ نے جیسے ہی اپنے نبی کی بارگاہ میں پڑھا، درود کا ہدیہ بھیجا، 10 نیکی ملی، 10 گناہ مٹے، 10 درجے بلند ہوئے۔ مگر جب آپ نے کہا یا نبی سلام علیکہ، تب کیا ملا؟ آپ نے درود پڑھا، نیکی ملی، درجہ بلند ہوا، گناہ مٹ گئے۔ مگر جب آپ نے نبی پر سلام پڑھا تب آپ کو کیا ملا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا ملا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں جب امتی نبی پر درود پڑھتا ہے تو نیکی ملتی ہے، گناہ مٹتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور جب امتی نبی پر سلام پڑھتا ہے تو مدینے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ادھر سے سلام کرتے ہو، ادھر سے نبی آتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ دو عالم دین بیٹھے، ان سے جا کر کے پوچھ لو حضرت آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، درس نظامی پڑھانے والے بڑے ادارے کے مدرس ہیں، یہ بتائیے حضرت سلام کیا ہے؟ تو حضرت کہیں گے سلام ایک ایسا لفظ ہے جو تمام دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، جیسے
جیسے ہی آدمی کہتا ہے سامنے والے کو السلام علیکم، السلام علیکم، تو سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے بھائی، اے سامنے والے، تو سلامت رہے، تیرے بچے سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، تیری زندگی سلامت رہے، تیرا گھر سلامت رہے، تیرے ماں باپ سلامت رہے، تیری اولاد سلامت رہے، تیرے صبح سلامت رہے، تیری شام سلامت رہے، تیرا دوپہر سلامت رہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرا سلامت رہے، یہاں تک کہ جب تو قبر کے اندر جائے تو وہاں بھی تجھے آرام و راحت ملے، وہاں بھی سلامتی ملے، جب تو قبر سے اٹھے تو وہاں بھی سلامتی ملے، جب تو حشر میں جائے وہاں بھی سلامتی ملے۔ ایک السلام علیکم کے اندر یہ تمام دعائیں آ جاتی ہے۔ جب فرماتے ہیں کہ سامنے والا وہی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تو اس کے اندر بھی دعا ہے، یعنی وہ بھی کہتا ہے جیسے تو نے میری اولاد کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے بھائی کے لیے، میرے کاروبار کے لیے، میری دکان کے لیے، میرے مال کے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے آخرت کے لیے، میری موت کے لیے، میرے حشر کے لیے، میرے قبر کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے، وہ تمام دعائیں تجھے بھی ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ پوچھو حضرت علامہ سے، حضرت ہم نے کہا السلام علیکم، اس نے بھی کہا السلام علیکم، ہم نے اسے دعا دی، اس نے مجھے دعا دی، مگر یہ بتائیے کیا اللہ نے قبول کیا؟ تو حضرت یہاں پہ آ کے خاموش ہو جائے گا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ جانے قبول کیا یا نہیں کیا۔ مگر یہ بتاؤ مدینے والے اگر کسی کے سلام کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نبی کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے، نبی کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم نے کہا یا نبی سلام علیکہ، ادھر سے جواب آیا امتی تجھے بھی سلام، مطلب ہے میرے امتی تو جہاں بھی رہا وہاں سلامت رہا، تیری اولاد سلامت رہے، تیرا کاروبار سلامت رہے، تیرا گھر بار سلامت رہے، تیری زندگی سلامت رہے، تو مجھ سے ملے تو سلامتی کے ساتھ ملے، تو میرے پاس آئے تو سلامتی کے ساتھ آئے۔ اے لوگوں، ہم دنیا والوں کو سلام کریں، وہ ہمیں جواب دے، گارنٹی نہیں ہے قبول ہو کہ نہ ہو، مگر جب نبی کو سلام کرو گے نبی جواب دیں گے، وہاں گارنٹی ہے۔ اس لیے اپنے نبی کو صبح و شام سلام کرتے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرو، نبی پڑھ، درود بھی پڑھ، سلام بھی درود بھی۔ تو درود و سلام، اور جانتے ہو سحری کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے۔ اچھا سب کے دل میں تمنا ہے نا کہ ہم نبی کو دیکھ لیں، تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ تمنا نا نبی کو ہم دیکھ لیں، نبی کی زیارت نصیب ہو جائے، سب کے دل میں تمنا ہے، سب کے دل میں آرزو ہے، سب نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر مسلمانوں دنیا میں دیکھ پاؤ نہ دیکھ پاؤ، قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ایک ایسی شے بنائی ہے، الحمدللہ مومن اسی لیے تو مرنے سے نہیں ڈرتا ہے کہ جب مرتا ہے تبھی تو قبر میں محبوب کا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا مرتی ہے مرنے کے لیے، مگر ایمان والا مرتا ہے اپنے محبوب کے دیدار کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مرتے ہیں قبر میں نبی کا دیدار ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ، سب کے دل میں تمنا ہے دیدار ہو جائے۔ اور آخرت میں حشر میں تو سب نبی کو دیکھیں گے، سبھی دیکھیں گے نبی کو، مگر سنو کچھ ایسے بھی بدنصیب ہیں جو حشر میں بھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سحر کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چراغ جلا کر کپڑے سی رہی ہے، کپڑے سی رہی ہے، ہوا کا ایک جھونکا چلا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چراغ بجھ گیا، ادھر چراغ بجھا، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں سے سوئی زمین پڑ گئی، سوئی زمین پر گر پڑی۔ اب اندھیرے میں مہین سی چھوٹی سی سوئی ہے، اسے حضرت عائشہ تلاش کر رہی ہے۔ وہ لوگ اندھیرے کمرے میں ایک سوئی کا تلاش کرنا کتنی مشکل کام ہے۔
ہاتھ سے ٹٹولتے ٹٹولتے مل جائے یہ ایک الگ سی بات ہے، مگر اندھیرے کمرے میں چھوٹی سی سوئی نہیں دکھ سکتی ہے۔ مگر اللہ کی قسم حضرت عائشہ کہتی ہے اتنے میں میرے آقا دونوں عالم کے تاجدار اللہ کے محبوب میرے حجرے میں تشریف لائے، نبی جیسے ہی آئے، نبی کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا اس سے میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا اور میں نے اپنی سوئی کو بھی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جمال رسول پاک، سبحان اللہ۔ نبی کے چہرے پاک کے اندر اللہ نے وہ نور رکھا ہے، اندھیرے کمرے میں جائے کمرہ روشن و منور ہو جائے، حضرت عائشہ کی گمسوئی مل جائے، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ اس کی روشنی سے میری سوئی مل گئی۔ اللہ مگر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، عائشہ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو مجھے حشر کے میدان میں بھی نہیں دیکھ سکے۔ بولو، جس نبی کا چہرہ اتنا روشن ہو کہ اس کی روشنی سے سوئی مل جائے اور اس روشن چہرے کو قیامت میں حشر میں بھی بہت سارے بد نصیب نہیں دیکھ پائیں گے۔ کہا اے عائشہ جانتی ہو وہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، سلام نہ پڑھے، وہ یہ وہ بد نصیب ہے کہ جو مجھے محشر کے میدان نبی پر درود نہ پڑھنے والا نبی کی زیارت سے حشر کے دن بھی محروم کر دیا۔ اس لیے اپنے نبی پر خوب درود پڑھا کرو، اور سلام پڑھا کرو، اور اگر جانتے ہو کہ میری زبان سے کڑوا بھی تو بہت زیادہ نکلتا ہے، یہ یہاں پر ابھی جانتے ہو ابھی انجمنیں آئیں گی پڑھنے کے لیے، انجمنیں آئیں گے، نبی کی نعت پڑھنے والے کھڑے ہوں گے یہاں پر، اور اس میں سے 99% تو داڑھی منڈا کھڑا ہوگا۔ ہاں، نبی کی نعت پڑھ رہا ہے اور نبی کی داڑھی سے محبت نہیں ہوتی، داڑھی منڈے کر رہے ہیں، نبی کی نعت پڑھتا ہے اور نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا۔ یہ کیسی محبت ہے تیری کہ نبی کی نعت پڑھتا ہے اور نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک والی چیز نماز سے ملتے ہیں۔ جتنی انجمنیں ابھی آئی ہیں میں سب سے کہتا ہوں اگر یہاں پر موجود ہو تو سنو، یہ منافقت والی زندگی سے باہر نکلو کہ نبی کی نعت اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہو اور نہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتے ہو اور نہ جا کر کے فجر کی نماز پڑھتے۔ جتنی انجمن آئی ان انجمنوں کے اندر جتنے لوگ ہوں گے نا ان سے تم کہتے پوچھ لینا کتنے لوگ آئے ہو عشاء کی نماز پڑھ کر کے، اور کتنے لوگ ہو جو جا کر کے فجر کی نماز پڑھو گے۔ 99% انجمنوں کے اندر جو پڑھنے والے ہیں بے نمازی حضرات داڑھی باندھتے ہیں، ایسے ہی ان کو اسٹیج پر منبر رسول پر کھڑے ہونے کا حق بھی نہیں۔ نبی کی نعت پڑھتا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں سجاتا، نبی کی نعت پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے۔ نبی کی نعت پڑھتا ہے، اسٹیج پر صرف درود پڑھتا ہے، اکیلے میں فلمی گانے گاتا ہے، فلمی گانے گاتا ہے۔ یہ نعت خانوں کے یا انجمن پڑھنے والے کے گھروں کے اندر کے موبائل میں چلے جاؤ، یہ گانا سن کر کے اس گانے کی دھن پر اپنے کلام کا تعلق بنایا کرتے ہیں۔ علماء بیٹھے پوچھو، بزرگوں نے فرمایا گانے کے دھن پر نعت نبی کا ترنم بنانا یہ ناجائز و حرام، دھن بنانا ناجائز ہے۔ یہاں تو شاعر پورا پورا کلام گانے کے طرز پر لکھ دیا، پورا پورا کلام۔ توبہ کرو، نبی کی نعت پڑھو، اچھی دھن بناؤ، اچھی ترنم میں پڑھو، گانوں کی نقل نہ کیا کرو، حرام ہے یہ۔ نبی کی نعت پڑھتے ہو نمازی بنو، نبی کی نعت پڑھتے ہو نمازی بنو،
تاکہ کل قیامت میں جب تیرا نبی کے سامنا ہو تو نبی یہ نہ پوچھے کہ میری نعت تو پڑھتا تھا مگر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک والی نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، وہ کیوں چھوڑتا تھا۔ تو نمازوں کی پابندی بھی کرو۔ محروم ہے وہ آدمی جو دنیا میں بھی رہے اور نبی پر درود نہ پڑھے، کل نبی کے چہرے کو دیکھ نہیں سکے گا، زیارت نہیں کر سکے گا۔ یہ درود مصطفیٰ بڑی برکت والی چیز ہے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری واقعہ بیان کر کے گزرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکے، آپ نے ارشاد فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ۔ نبی کی بارگاہ میں روٹی لائی گئی، نبی نے پوچھا سالن؟ کہا یا رسول اللہ صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ صرف روٹیاں سوکھی کھا کر کے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، صحابہ نے اور نبی نے۔ اور یہاں تینوں ٹائم پیٹ بھر کر کے کھا کر کے بھی ہمارے اندر ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم کاٹ دیے جا رہے ہیں مگر ہم کچھ بول بھی نہیں پا رہے، کچھ بول بھی نہیں پا رہے۔ اصل بات اس کی وجہ ہے نا، فارم والا مرغا کھاؤ گے تو آواز بند ہو جائے گی۔ فارم والا مرغا کھاؤ گے تو آواز بند ہوگی۔ فارم والے مرغے کو جو پکڑ بھی لیتا ہے نا تو وہ کچھ نہیں بولتا۔ ایک کو ذبح کیا جاتا ہے، دوسرا بیٹھ کر کے دانا چگتا رہتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جب سے ہم نے فارم کا مرغا کھانا شروع کر دیا تب سے ہم لوگوں کا بھی وہی حال ہو گیا۔ ایک مسلمان کٹ رہا ہے ہم چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، ایک مسلمان مارا جا رہا ہے ہم چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، ایک مسلمان جیتا جا رہا ہے ہم چپ چاپ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی ایسی ہو گئی۔ ایسے نہیں اسلام کی تبلیغ ہوئی، سوکھی روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا سالن نہیں ہے یا رسول اللہ، کچھ نہیں ہے۔ صحابہ نے دیکھا ایک شہد کی مکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور بن 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 اپنی آواز میں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول جانے، اللہ اس کا رسول جانے۔ اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، یہ کیوں کہتی ہو اللہ اس کا رسول جانے؟ یہ صحابہ کی بولی تھی، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ کہتے نہیں صرف کہو اللہ جانے، تو صحابہ کو کیا کہو؟ پوری حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو، جب بھی نبی نے پوچھا صحابہ یہ جانتے ہو کیا ہے تو صحابہ کی بولی ہوتی تھی اللہ اس کا رسول۔ یعنی صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے یا رسول اللہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے آپ بھی جانتے ہیں۔ تو صحابہ کی یہ بولی کہا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کا رسول جانے؟ کہا یہ مدھو مکھی، یہ شہد کی مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ اور آپ کے صحابہ بغیر سالن کے یہاں پہ روٹی کھا رہے ہیں اور بغل میں کچھ ہی دور میں نے بہت بڑا چھتا بنایا ہے اس میں شہد بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم اسے لان نہیں سکتے ہیں، اپنے کسی صحابی کو بھیجیے اور وہ جا کر کے شہد کے چھتے میں سے شہد نکال لے اور اس شہد سے آپ روٹی لگا کر کے کھا لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی اس شہد کی مکھی کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت علی نے ایک برتن لیا، شہد کی مکھی آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے علی جا رہے ہیں۔ شہد کی مکھی پہنچی اپنے چھتے کے پاس، حضرت علی نے جا کر کے اس چھتے سے سارے شہد کو برتن میں نکال لیا، لے کر کے آ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، مگر اس کے بعد شہد کی مکھی بھی پیچھے پیچھے آ گئی، ابھی بھی وہ گھوم رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں نے شہد حاصل کر لیا، اب یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، میں اس سے سوال کر رہا ہوں، یہ مجھے اپنی سنا رہی ہے، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے شہد کی مکھی سے پوچھا ہے اے شہد کی مکھی یہ بتا یہ شہد تو کیسے بناتی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ ہم ان جنگلوں میں، ان پہاڑوں میں یہاں کے پھول پتیوں کو، یہاں کے جنگلوں کے پتوں کو چوسا کرتے ہیں، اس سے جو رس نکلتا ہے اسی کو اپنے چھتے میں لے جا کر کے اڑیل دیتے ہیں، وہی شہد بن جاتا ہے۔ میں نے مدھو مکھی سے کہا اے شہد کی مکھی یہ بتا یہ پھول، یہ پتے، یہ جنگل کی جڑی بوٹیاں، یہ تو کوئی کسیلا ہے، کوئی کڑوا ہے،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं शहर सबको पसंद है ना, छोटा उसे भी पसंद, बड़ा उसे भी पसंद, बूढ़े उसे भी पसंद, जवानों से भी पसंद। शहर सबको पसंद है, कोई शहर से इनकार नहीं करता है। शहद में बहुत ताकत है, बहुत खूबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत पसंद फरमाया करते थे, शहद का इस्तेमाल किया करते थे। तो शहद कैसे बनता है? शहद के अंदर जो मिठास आती है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बरकत से आया करती है। शहद की मक्खियाँ जब फूल, पत्ते, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे का रस चूसती है तो मदीने वाले पर दुरूद पढ़ती रहती है। जब नबी के दुरूद पढ़ने, नबी पर दुरूद पढ़ने से एक फीका रस, कड़वा रस, मीठा हो सकता है, तो हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह के करम से हमारी जिंदगी में भी मिठास आ जाएगी, हमारी ज़बान में भी मिठास आ जाएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए मुसलमानों, नबी के गुलामों, नबी के मिलाद मनाने वालों, नबी के झंडे को बुलंद करने वालों, दुरूद और सलाम की कसरत कीजिएगा। बोलो ना यार इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ की पढ़ने से घबरा रहे हो, अरे नबी से मोहब्बत करते हो, नबी पर दुरूद नहीं पढ़ोगे, नबी पर सलाम नहीं करोगे, नबी पर दुरूद और सलाम की कसरत करना है। और साथ ही साथ नमाज़ें पंजगाना की, नमाज़ें पंजगाना की। अरे कुछ तो आगे बोलो। पता नहीं कैसे आप लोगों की मौलाना साहब लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं बनारस वाले बहुत काबिल हैं, बनारस वाले बहुत काबिल हैं। तो काबिल हो तो आगे की बोली खुद बोलो ना, नमाजों की डर रहा है इसलिए कि नीयत साफ है, घबरा रहा है, इसे पढ़ना तो सुन ही रहा है। ये रात भर यहाँ पे बैठ के सुभान अल्लाह कहेगा, 3 बजे भोर में जाकर के सो जाएगा, 4 बजे जाकर के सो जाएगा, 5 बजे जाकर के सो जाएगा। चलो जो सो गया तो उसके बारे में तो चलो कि वो सो गया, और जो मशीन चलाते रहते हैं और मस्जिद में नमाज होती रहती है मगर तौफीक नहीं होती कि चलो अब बंद करके रोजी रात भर कमाई है, अब जा करके राजी का दूटे संध्या तो कर ले, संध्या तो कर ले। देखो आपका ये प्रोग्राम 12वीं शरीफ के महीने में नहीं हो रहा है, 12वीं शरीफ के महीने में नहीं हो रहा है। आज 30 तारीख की रबीउल अव्वल शरीफ थी और मगरिब के वक्त से 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो गया, ठीक है ना। रबीउल आखिर का महीना जिसे कहते हैं, बड़े पीर साहब का महीना, रबीउल गौस का महीना, ये महीना शुरू हो गया। अब जब ये महीना शुरू हो गया है, गौसे आजम की बात आ गई है, मैं आपको बताऊं गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आया। कौन आया? बोलो यार, कौन आया? गौसे आजम मुझे मुरीद कर लीजिए, मुझे क्या कर लीजिए? मुरीद कर लीजिए। गौसे आजम ने फरमाया ठीक है मुरीद कर लेता हूँ। कहा मेरी 2 शर्त है, मेरी 2 शर्त है। कहा क्या? कहा मैं चोर हूँ। क्या हूँ मैं? बोलो नहीं यार, चोर हूँ, मुरीद हो जाऊंगा मगर चोरी से तौबा नहीं करूंगा, चोरी करता रहूंगा, चोरी करता रहूंगा। गौसे आजम ने कहा देख बड़ा बेवकूफ आदमी है, मुरीद भी बनेगा चोरी भी करेगा। कहा मेरी ये पहली शर्त है। गौसे आजम ने कहा अच्छा दूसरी शर्त बता। कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं मुरीद हूँ। गौसे आजम ने कहा ये बता कि तू चोरी भी करेगा, नमाज भी नहीं पढ़ेगा, तुझको मैं मुरीद भी कर लो, शरीयत के खिलाफ काम मुरीद बनेगा। कहने लगा गौसे आजम अरे जब आपकी बारगाह में चोर को कुतुब बनाया जा सकता है तो चोर को मुरीद क्यों नहीं किया जा सकता? क्या कहने? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आज़म। सुभान आप लोगों ने अल्लाह। सुना है ना, आप लोगों ने सुना तो है, पर आप तो सुने ही होंगे क्योंकि अपने पीरो मुर्शिद के साथ आप पूरे महीने आप 11वीं में शिरकत करिएगा। आप क्या हज़रत मगरिब बाद जाएंगे, 11वीं पढ़ ले, दोपहर में जाएंगे, शाम में जाएंगे, सुबह में जाएंगे, रात में जाएंगे, क्योंकि जितने मुरीद हैं सब चाहेंगे कि पीर साहब ही से हम 11वीं पढ़वावे। हम लोग मौलाना लोगों को तो बुलाइएगा नहीं, आप लोग बस पीर साहब ही को बुलाइएगा।
اور پیر صاحب آئیں گے تو ان کو بھر کر کے دیجیے گا، ہم لوگ آئیں گے تو خالی دعوت کھلا کر کے دے دیجیے گا۔ یہ تو آپ لوگوں کا حال ہے کہ نہیں؟ اور حضرت لوگ انہی علاقے میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے دل کی بات کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ اپنے پیر صاحب کے ساتھ کا واقعہ بہت سنا ہوگا آپ نے اپنے پیر صاحب کی زبان سے کہ غوث اعظم نے چور کو کتب بنایا، سنا ہے نا؟ چور کو کتب بنایا، چور کو ولی بنایا، چور کو افغان بنایا۔ غوث اعظم نے چور کہنے لگا جب کتب بن سکتا ہے چور تو مرید کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ تو غوث اعظم آپ کے ہم لوگوں کے جیسے مرید ہے یہ کرتا ہے، چل باہر نکال۔ غوث اعظم ہے، نبی کے آل ہے، حسین پاک کے لال ہیں، حضرت خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے ہیں، حضرت مولا کائنات کے آنکھوں کے نور نظر ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے شرط منظور ہے مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بھی ایک شرط ہے۔ کہنے لگا حضور آپ تیار ہو گئے مرید کرنے کے لیے تو ایک کیا 1000 شرط ہے ہم سب ماننے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا نہیں بس ایک شرط ہے۔ کہا بولیے آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا میں مرید کرنے کے لیے تیار ہوں، تو چوری بھی کرتا رہنا، نماز بھی مت پڑھنا، مگر میری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو اذان دے دے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز کا وقت ہوگا اذان دے دیں، اذان دے دینا، نماز مت پڑھنا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ ہم کو سوچے بہت بڑی بات کہیے گا، یہ تو صرف اذان ہی والی بات ہے، ہم اذان دے دیا ہے۔ طے تمام ہو گیا، انہوں نے 2 شرط مان لی، انہوں نے ایک شرط مان لی، ہاتھ میں ہاتھ دیا، سب چیز سے توبہ کروا دیا، چوری سے توبہ نہیں کروائی، سب چیز کا وعدہ لیا، نماز کا وعدہ نہیں لیا کیونکہ یہی شرط تھی۔ مرید ہو گیا، کہہ دیا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں ہر نماز کے ٹائم پابندی سے غوث اعظم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے شرط کے مطابق اذان دوں گا۔ مرید ہو گیا، شرط مان لیا، چلا گیا۔ اب جیسے ہی گھر پہنچا اذان کا وقت ہو گیا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، مگر دیکھو اس وقت کا چور تھا مگر اذان دینے کا ڈھنگ تھا، اور آج کے نمازی کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہوتا ہے۔ 5 مؤذن مسجد، 5 مختلف مسجد میں بیٹھا رہے گا، اور مؤذن کو آنے میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا، اور ادھر تو مؤذن رکھے بھی جاتے ہیں محلے کے لوگ، دال منڈی وغیرہ کے علاقے میں تو جو امام ہے وہی مؤذن کا بھی کام ہے، وہی اذان بھی تھا وہی نماز بھی پڑھائے۔ اب کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، امام صاحب لیٹ ہو گئے، پھنس گئے کہیں پر۔ اب وہ ان کو دیکھیں گے تم اذان دے رہا تھا، ہم کو کہاں اذان آتی، بڈھا ہو گیا اذان دینے کا تم دے دو، ارے ہمیں بھی نہیں آتی، تم دے دو ہمیں بھی نہیں آتی، بے حیا کہیں کا اذان پڑھنے نہیں آتی اور پھر بھی گانا گانے آتا ہے، اذان دینے نہیں آتی اور دوسروں کے ماں بہن کو گالی بکنے آتی ہے، بے شرم نہیں آتی۔ اور جب امام صاحب پہنچے، محسن صاحب پہنچے 10 منٹ کے بعد، اور نماز کے بعد بھی مسجد میں وہ ہنگامہ کھڑا ہوا کہ پوچھئے کہاں تھے 10 منٹ؟ وہ 5 سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں اذان ہوئی 10 منٹ لیے امام صاحب سے۔ اور اگر متولی کے دل کے اندر امام سے جلن ہے تو کہہ دیا بستر بڑھیا اٹھائیے اور بیٹھ گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حال ہے۔ مگر اس وقت کا چور مگر اذان دینے کا ٹائم کھڑا ہو گیا گھر میں چھپا کونے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر دوسرا ٹائم ہوا پھر اذان، پھر تیسرا ٹائم ہوا پھر اذان، پھر 5واں ٹائم ہوا پھر اذان۔ ایک دن گزر گیا، بیوی دیکھ رہی تھی نوٹنکی، پھر دوسرا دن آیا، پھر اذان، پھر تیسرا دن آیا، پھر اذان۔ عشاء کی نماز کے بعد بیوی نے پکڑ لیا، کیا یہ 3 دن سے کہاں نوٹنکی مچا کر کے رکھے ہوئے، یہ اذان پر اذان، اذان پر اذان، اذان پر اذان۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو مسجد میں جا کر کے اذان کیوں نہیں دیتا؟ چور ہے اور چور کی طرح اذان دیتا ہے، اب کھائیے اذان دے گا، نماز کون پڑھے گا؟ کہنے لگا پاگل، غوث اعظم سے مرید ہو گئے ہیں، اب پھنسے ہیں بہت بری طریقے سے۔ کیا ہو گیا؟ کہ ہم نے 2 شرط رکھی تھی، انہوں نے ایک شرط رکھی، کہا کہ اذان دے دینا، نماز مت پڑھنا۔ اب وہی میں دیکھتا ہوں کہ پیر صاحب سے وعدہ کیا ہے، وعدہ جھٹلاؤں کیسے؟ پیر صاحب سے وعدہ کیا ہے،
اب وہی اذان پر اذان، اذان پر اذان، یہ تو بہت بری طریقے سے پھنس گیا ہو. بیوی نے کہا سنو یہ تمہارا معاملہ تمہارے پیر کا معاملہ ہے، ہم جتنا کہہ رہے اتنا سنو. کہا کہ سنو اگر آج رات چوری کرنے نہیں گئے تو کل سے ناشتہ کھانا مانگنا مت. آٹا دال چاول سب ختم ہو چکے. 3 دن سے گھر میں بیٹھے ہو، چوری کیا نہیں، سامان گھر میں ہے نہیں، کل سے ناشتہ کھانا سب بند، مانگنا مت، کھانا ناشتہ. نہیں تو جاؤ چوری کرنے. کہا یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ چوری کرنے جاؤں کب. یہ تو ظہر کے بعد اثر کے بعد مغرب بعد عشاء، اور عشاء کے بعد ٹینشن رہتی ہے کہ کہیں چوری کرنے میں گیا اور آیا لیٹ سو گیا تو فجر غائب. وعدہ پورا کرنا. آج لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں چور اذان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوی نے کہا چاہے جو بھی ہو جائے یہ تم سمجھو تمہارا پیر سمجھے، اگر نہیں لاؤ گے چوری کر کے کھانا پانی کچھ بھی مت مانگنا، سب کل سے بند ہے گھر میں کیونکہ سب ختم، لاک ڈاؤن کل سے چالو. چور نے کہا گھبراؤ مت، آج کچھ جگاڑ کر ہی دیتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد رات کے 10 بجے 11 بجے جب پورے بغداد میں اندھیرا مچ گیا، سارے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، مارکیٹ بند، چور نکلا اور سوچا کہ کیوں نہ یار کسی ایسے گھر میں جاؤں کہ 2-3 مہینے کی چھٹی ہو جائے. اتنا لمبا ہاتھ ماروں کہ 2-3 مہینے کی چھٹی ہو جائے تاکہ سکون سے بس خالی اذان دیتا، پھر 2 مہینے کے بعد دیکھوں گا. کھوجتے کھوجتے تلاشتا ادھر ادھر بھٹکتا پہنچا ایک بہت بڑی حویلی نما مکان کے باہر. گھس گیا اندر جا کے پتہ کیا، معلوم کیا کہاں پر ہے وہ روم. ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارے گھر والے سو رہے تھے، اس روم تک پہنچ گیا جہاں اس رئیس کا پورا خزانہ تھا. اب کسی آدمی کو روزانہ 100 روپیہ 200 روپیہ 1000 روپیہ ملتا اور ایک بیگ اسے کوئی 10 لاکھ تھما دیا تو بولو وہ سوچے گا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت گھبرا جائے گا. اب جو چور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چوری کرتا تھا، 2 دن 3 دن کا گھر میں راشن لاتا تھا، اب جو اتنے بڑے حویلی میں گھسا اور کمرے میں پہنچا، اب پورے کمرے کے اندر جب خزانہ دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل دنگ کھڑا، سوچ رہا یہ کیا ایسی دولت ہوتی، ادھر سونا ادھر چاندی ادھر ہیرا ادھر موتی ادھر اشرفی ادھر درہم ادھر دینار ادھر مہنگے مہنگے جو ہے قیمتی برتن سونے چاندی کے. کبھی اس کو پلٹ کے دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو ہاتھ میں لیتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. وقت بیتتا چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. اور جب ہوش میں آیا تو جلدی سے بورے میں بھرنا شروع کیا، اور جب بورا بھر لیا تو لالچ تو ختم ہوتی نہیں ہے کہیں سے. اب جب چلنے لگا تو سوچا نہیں تھوڑا سا وہ بھی ہو گیا، اب ادھر گیا پھر باہر نکلنے کا ارادہ کیا، تھوڑا سا یہ بھی دے. یہی سب کرتے کراتے وقت بیتا پتہ ہی نہیں چلا. جب بوریے کا منہ باندھ کر کے رکھا کرنے پر پہنچا آنگن میں، جامع مسجد بغداد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ. چور نے کہا رے اذان کا ٹائم ہو گیا، پیر صاحب نے کہا ہے اذان دے دینا، پیر کے حکم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، گھر جانے کا انتظار نہیں کرنا ہے. بوڑے کو وہیں پر رکھا برآمدے میں اور آنگن میں کھڑا ہو کر کے ادھر اذان دینی شروع کیا، ادھر پوری حویلی والے جاگا. آج موتی صاحب کھڑا ہے تو بڑی مہربانی ہو. اب پورے گھر والے اٹھ گئے اور جب یہ اذان دے کر کے فارغ ہوا تو دیکھ رہا اس روم سے بھی آدمی، اس سے بھی آدمی، ادھر سے بھی آدمی، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، مگر اس سے کوئی کچھ پوچھ نہیں رہا. کہاں یہاں کیوں آ گئے، کیوں یہاں اذان دی؟ سارے لوگ اپنی اپنی حاجتوں میں ضرورتوں میں لگے ہیں. سوچا رے بھائی یہ تو پورے گھر والے جاگ گئے، اگر اس وقت میں نکلا تو مار بھی کھاؤں گا، مال بھی چلا جائے گا، رات بھر کی محنت چلی جائے گی. اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ انتظار کر لیتا ہوں، اور انتظار کروں گا تو بھی لوگ پکڑ لیں گے. آج 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھ ہی لیتا ہوں.
जब तक सुन्नत पढ़ दूंगा तब तक सारे लोग वजू बना के मस्जिद चले जाएंगे और मैं धीरे से बोरिया उठा करके अपने घर चला जाऊंगा। अब नीयत बांध ली सुन्नत की, और जब सलाम फेरा तो पीछे दो सफ लगी हुई है। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत आप सुन्नत पढ़ चुके तो तकबीर बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर बोलो। अब छोड़ कहा या अल्लाह मैं तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं था और यहाँ तो मुझे लोग इमाम बनाने के लिए अब तो हकीकत बतानी ही पड़ेगी। खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा भाइयों मैं न कोई आलिम हूँ, न कोई हाफिज हूँ, मैं न कोई इमाम हूँ, मैं एक चोर, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। लोगों ने कहा हजरत ये आपकी तवाज़ु और इनके सारी बोल रही है। माशाअल्लाह, क्या कहें। क्या सच बता रहा हूँ, मैं चोर हूँ, चोरी का ये पूरा माल रखा है। आपका चेहरा बताता है इस चेहरे पर किसी निगाहे वली पड़ चुकी है और ये चेहरे पर अल्लाह के किसी वली का निगाहे करम पड़ चुका है। ये चेहरा चोर का चेहरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आज़म, करामाते गौसुल आज़म। कहने लगा रे बात मानो मेरी भाइयों, मैं चोर हूँ, इमाम नहीं हूँ। कहा हम नहीं मानेंगे, आप नमाज को पढ़ा दीजिए। अब चोर कहने लगा या अल्लाह ये तो मानने को तैयार नहीं है, सब कुछ बता दिया। कहा कि चलो अब तुम लोग यही चाहते हो तो बोलो तकबीर, मुसल्ले पर खड़ा। इधर तकबीर हुई, इधर चोर ने अल्लाहु अकबर कह करके नीयत बांध करके नमाज पढ़ानी शुरू की। इधर गौसे आज़म अपनी खानकाह में बैठे मुस्कुरा रहे हैं और फरमा रहे हैं सुनो तू शर्त लगा करके फंसा नहीं सका और हम तो इक्के में फंसा है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, सीधे मुसल्ले पर इमामत के लिए खड़ा करा। चोर ने क्या कहा था, नमाज नहीं पढ़ेगी। अब गौसे आज़म ने क्या किया, सीधे इमाम बना दिया। क्या कह रहा था, नमाज नहीं पढ़ूंगा, सीधे इमामत पर भेज दिया। तू शर्त में हमें नहीं फंसाया और हम इक्के में फंसा दिया, फंसा हुआ है, पढ़ा रहा है नमाज। अब जब नमाज पढ़ा करके फारिग हुआ, ऐ मुसलमानों आखिरी जुमला जो चोर का है सुनो। और अगर आपके अंदर अपने गौसो ख्वाजा से और रजा से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, मजहब से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, मस्जिद से मोहब्बत है, मदरसे से मोहब्बत है, अपने नबी की आंखों की ठंडक वाली चीज से मोहब्बत है, तो इस जश्न मिलादुन नबी से उठना, तो ये नीयत करके उठना हम अपने नबी पर दुरूद और सलाम भी पढ़ेंगे और नबी की आंखों वाली ठंडक वाली चीज नमाज। जब चोर नमाज पढ़ा करके फारिग हुआ और दुआ मांग करके खड़ा हुआ तो तमाम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उसके हाथ को पकड़ करके जब चूमना शुरू किया, मुसाफहा करने लगे, तो चोर के दिल की दुनिया बदल गई। आसमान की जानिब निगाह उठाता है और उठा करके कहता है हे मेरे मौला, हे मेरे परवरदिगार, एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो इतनी इज्जत मिल रही है कि लोग मेरा हाथ चूम रहे हैं। अगर पांचों वक्त का नमाजी हो जाऊंगा तब तू मुझे इतनी इज्जत अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्त की नमाज की ये बरकत थी कि चोर का जमाना हाथ चूम रहा था, मुसाफहा कर रहा था, वो गौसे आज़म का मुरीद कह रहा है जब एक वक्त में ए अल्लाह तूने इतनी इज्जत मुझे अता फरमाई है, मैं पांचों वक्त की पढ़ूंगा तो मुझे कितनी इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इमामुल अंबिया के गुलामों, नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो यार, नमाजों को वक्त पर पढ़ो, नमाजों को जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करो, मस्जिद में आकर के पढ़ो, नबी पढ़ो, दुरूद और सलाम पढ़ो, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों को सजाओ। जश्न मिलादुन नबी का महीना आता है, अपने घरों पर झंडे लगाते हैं। ये झंडा इस चीज़ की निशानी होती है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। मगर बताओ ये मुनाफिकत है कि छत पर झंडा होता है मगर छत के नीचे टीवी होती है। छत पर झंडा
چھت کے نیچے ٹی وی، چھت پر جھنڈا، چھت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چھت پر جھنڈا ہے تو چھت کے نیچے نبی کی پیروی ہونی چاہیے، نبی کی فرما برداری ہونی چاہیے، مگر چھت پر جھنڈا ہوتا ہے اور چھت کے نیچے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے۔ چھت پر جھنڈا ہوتا ہے، نیچے بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھتا ہے، چھت پر جھنڈا ہوتا ہے، نیچے بیٹھ کر کے جو ہے گناہوں کو میں لگا رہتا ہے، چھت پر جھنڈا ہوتا ہے، نیچے بیٹھ کر کے جھوٹ بولتا رہتا ہے، چھت پر جھنڈا ہوتا ہے، نیچے بیٹھ کر کے غیبت کرتا رہتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ محبت یہ ہے کہ چھت پر جھنڈا ہو اور چھت کے نیچے نبی کی شریعت کی پابندی، نبی کے فرمان پر عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہی جملوں پر میں یہ دعا کہتے ہوئے گزر ختمنا چاہتا ہوں یہاں سے کہ مولا میں نے جو کچھ بھی بیان کیا، جو کچھ بھی بولا، اس میں سہون کسر خطا لفظ بول چوک کبھی بیشی مجھ سے ہو گئی ہو تو یہ دونوں علماء کرام کو خاص طور پر اور ان تمام تیرے بندوں کو عام طور پر تیری بارگاہ میں گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سب کو مل کر کے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔